سے محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک شان ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہم ریٹا مافی کے مسلمانان حضرات ہیں ان سے گزارش ہے، میرا جو کہنے کا مقصد ہے وہ مسلمانان ریٹا سے ہے، جو ریٹا کے حضرات ہیں مسلمانان، آپ ادب سے بیٹھیے۔ جو باہر کے بیرونے گاؤں سے جو لوگ آنے والے ہوں گے، جب یہاں پر ہم انہیں خود ہم اس کے اندر جب ہم دکھائی دیں گے تو دوسرے آدمی کو بھی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے کہیں گے۔ تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ چند لمحات یہاں پر بیٹھیے۔ میں نے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، چند لمحات میں اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت مقدسہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب سے ہم اس جلسے کی شروعات بھی کریں گے انشاءاللہ۔ جب یہاں پر رونق اسٹیج علماء اکرام کا مجمع ہو جائے گا تو اس کے بعد میں ایک بہترین تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ میں صرف چند لمحات اس لیے کھڑا ہوا ہوں تاکہ یہ جو افراتفری کا ماحول ہے یہ میرے سامنے ہو جائے، میرے بعد افراتفری دکھائی نہ دے، کیونکہ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو یہیں کے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ کہاں تک برداشت کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ دوسروں کے سامنے ہمیں یہ منظر پیش نہیں کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے سامنے ایک اچھا منظر پیش کرنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور علماء اکرام کے نورانی و عرفانی بیانات کو ادب کے ساتھ سننا ہے۔ دیکھیے یہ جو معاملات ہیں یہ پتہ نہیں چلتا ہمارے ذہنوں میں یہ کون سا فطور ہے، اور یہ کہ انسان اپنی منمانی کو زیادہ پسند کرتا ہے، وہ خود میں اپنے آپ کو لیڈر تصور کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں خود ہوں، اگر میں چاہوں گا تو بیٹھوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں بیٹھ سکتا۔ اور یہ معاملات جب ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی سے ہمارے درمیان پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس عقل و سلیم رکھنے والے حضرات ہیں، جو ہماری قوم کے نوجوان حضرات ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی ادھر ادھر جو باہر ہے اس سے تو کوئی تعلقات نہیں، مگر جو یہاں پر ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھیں۔ چند لمحات میں بہترین سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر اور اس نام سے منسوب یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے کہ ہم ہر سال اور اس جلسے کو سجاتے بھی ہیں۔ کچھ پریشانی ہوئی، کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم پچھلے سال یعنی جو پچھلا سال گزرا ہے گزشتہ، اس میں یہ پروگرام منعقد نہیں کر سکے، ورنہ انشاءاللہ ہر سال یہ منعقد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کامیابی کی ضمانت ہمارے لیے ہیں، یہ مسلمانان ریٹا مافی کے لیے ہیں۔ اور دیکھیے پھر اس سے ایک چیز جاتی ہے، جب باہر کے علماء اکرام آتے ہیں اور ہمارا یہ ادھر ادھر کا معاملات دیکھتے ہیں نا، پھر وہ ایک چیز سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ دیکھو ہے تو مسلمان۔ اور دیکھیے دنیا کے اندر ایک دو نہیں بلکہ اربوں خربوں لوگ ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر مسلمان کی پہچان اس کے اخلاق و کردار سے ہوتی ہے، اس کے ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ادب کے ساتھ اس جلسے میں آ کر بیٹھے، اور جو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی پروگرام شروع نہیں ہوا، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں پر آ کر بیٹھے۔ چند لمحات میں انشاءاللہ جو ہمارے بیرون علاقے سے ہمارے علماء اکرام تشریف لائے ہیں ان کے بیانات چالو ہو جائیں گے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور جس میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، جس میں ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ تو لہٰذا دیکھیے جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، کلام مقدس میں جو ہدایت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، یعنی جو متقی ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے۔ اور محبت کیسی؟ محبت تو کئی طرح کی ہوتی ہیں، مگر محبت ایسی ہونی چاہیے جیسی سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا
گلے زیبا کہوں تجھے، واللہ رے تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آج ہمارا جو مقصد ہے وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب ہے، تو لہٰذا نبی کی سیرت کی بات ہوگی اور نبی کی محبت کی بات ہوگی۔ ہیلو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیے جناب سلیمان صاحب جو ہیں سیفیوں میں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سلیمان مستری صاحب، ان کے یہاں بچے کو شاید لائٹ نے پکڑ لیا ہے اور وہ اس وقت ایمرجنسی میں ہاسپٹل میں بھی ہے۔ ان کے نام سے یہ 500 روپے ہمارے جلسے کے لیے یعنی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پیش کیے ہیں 500 روپے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم یہاں پر جتنے بیٹھے ہیں اور میری بھی خاص کر اور ہم تمام کی بلکہ تمام عالم اسلام کی تمام حضرات کی دعا ہے کہ مولا جس کے ساتھ یہ حادثہ گزرا ہے مولا اس کو بہترین شفا عطا فرمائے، مولا تمام جملہ پریشانیوں سے بیماریوں سے مولا اسے محفوظ فرمائے، مولا اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے مولا کی بات۔ یہ دیکھیے ہمارے لیے خاص کر یہ ہمارے لیے کیا چیز ہے، ایک جملہ ہے، صرف ہمیں آمین کہنا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اتنے مجمع میں یا ہمارے جو باہر سے علماء کرام آئے ہیں ان کے صدقے میں یا ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں ان کے صدقے میں کسی کی زبان اتنی اعلیٰ ہو، اتنی عرفہ ہو، اتنی بلند ہو، اتنا مرتبہ رکھنے والی ہو کہ اللہ رب العزت ہماری اس زبان کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما دے اور ان کی عمر کو دراز فرما دے۔ مولا سلیمان بھائی کی تمام دلی نیک جائز تمناؤں دلی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین بجائے نبیین۔ تو کلام مقدس ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اور کلام مقدس شفا بھی اسی کے لیے ہے جو ایمان والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ورنہ کلام مقدس کو دنوں رات پکڑتے رہو، دنوں رات تلاوتیں کرتے رہو، دنوں رات سنتے رہو، کوئی فائدہ ہونے والا حاصل نہیں ہے۔ جب ہی فائدہ حاصل ہوگا جب ہم اپنے آپ کو متقی بنائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو پرہیزگار بنائیں گے، جب ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو سیرت النبی میں ڈھالیں گے، تب ہم اپنے آپ کے اخلاق و کردار کو ایک طرح سے بدلنے کی کوشش کریں گے، تب یقین جانیے کہ ہماری زندگی میں انقلاب برپا ہوگا۔ تب کلام مقدس ہمیں فائدہ پہنچائے گا، تب کلام مقدس ہمارے لیے شفا ہوگا، کیونکہ کلام مقدس میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جو کلام مقدس کو نازل کیا ہے وہ پرہیزگاری ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، مگر ان لوگوں کے لیے خاص ہے جن لوگ ایمان والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جن کے دل کے اندر نبی کی محبت ہے، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کے کردار اچھے ہیں، جن کے افعال اچھے ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی سیرت میں ڈھالا ہو، جنہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے لیے نمونہ بنایا ہو اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنایا ہو، نبی کی سیرت کو جس نے اچھے طریقے سے اپنایا ہو، جس کے کھانے سے نبی یاد آ جائیں، جو بیٹھے تو یقین جانیے کہ نبی کے طریقے سے بیٹھے، چلنے کا جو طریقہ نبی نے بتایا اس طریقے پر چلے، اور جو یہ آداب محفل ہے، جو آداب محفل ہے اس محفل کے آداب کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ جو حضرات یقین جانیے کہ تھوڑے لمحات میں ابھی امام صاحب آئے تھے، وہ ایک میسج دے کر گئے تھے کہ چند لمحات کے بعد جو مشہور شاعر ہیں، جو خاص کر یہ دیکھ لیجئے کہ وہ محتاج تعارف نہیں ہیں، چند لمحات میں جناب شاعر اسلام طاہر رضا رامپوری یہاں پر آنے والے ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تو پھر آپ کو دیکھیے سنبھلنے کی پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ خالی ہے تو خالی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب وہ یہاں پر آ جائیں گے تو پھر دیکھیے یہ پر ہو جائے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ موقع جو آپ کو اب مل رہا ہے آگے آنے کا، اور آگے آنا دیکھیے یہ بڑے معاملات ہیں حضرات گرامی، ہر انسان آگے آنا چاہتا ہے مگر پتہ نہیں کہ کچھ لوگ پیچھے جانا چاہتے ہیں، اور یہ معاملات جلسوں میں اور مساجدوں میں زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ مساجدوں میں پہلی صف کو گھیرتے ہیں کیونکہ آگے آنا یہ کمال کی بات ہے، پیچھے رہ جانا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، آگے آنا کمال کی بات ہے۔ تو لہٰذا دیکھیے یہ کمال کی بات ہے کہ یہاں پر جگہ بچی ہوئی ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پر بیٹھے۔ اگر ہاں کسی کی آنکھ میں اگر کوئی پریشانی
پریشانی ہے، جو قریب سے کم نظر آتا ہو تو وہ دور بیٹھ سکتا ہے، ورنہ جس کی آنکھوں میں کوئی پریشانی نہیں وہ جتنا زیادہ قریب آئے گا وہ اتنا زیادہ. دیکھیں میرے نبی ہے نا، میرے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں، میرے نبی کا زمانہ تمام زمانوں میں سب سے بہتر ہے، اور میرے نبی کی ذات تمام ذاتوں میں سب سے بہتر ہے. اور حضرات گرامی میرے نبی کی رسالت جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان سب سے بہتر ہے، اور میرے نبی پر جو کتاب اتری وہ کتاب بھی تمام کتابوں میں سب سے بہتر ہے. تو یقین جانیے کہ میرے نبی کا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر، جو میرے نبی کے جتنا قریب ہے، جو زمانہ میرے نبی کے جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی زیادہ شخصیت اور فضیلت رکھنے والا زمانہ ہے. تو لہٰذا آگے آئیے اور آگے دیکھیے، یہ فخر کی بات ہے. آگے آئیے، یہ موقع ہے اور اس موقع کو اچھی طرح سے انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے. کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا کہ کلام مقدس میں جو پرہیزگاری ہے، جو کلام مقدس نے بیان کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب. ایمان والوں کی ایک نشانی بتائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو چھپی باتوں پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جو نیکیوں پر. دیکھیں جو نیکی ہوتی ہے بظاہر ہم 10 روپے 500 روپے جلسوں میں مدارسوں میں مدرسوں میں جو دیتے ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگ دیکھیں کچھ لوگوں کے معاملات تو الگ ہیں، کچھ لوگ تو شاید یہ دیکھنے کے لیے آتے ہوں گے کہ دیکھیں کیسا ہوتا ہے. دیکھیں اگر ہم اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر چلے کہ ہمیں جلسہ صرف دیکھنا ہے اور دیکھ کر اپنے گھر کو واپس آنا ہے تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. حصہ اسی کا ہے جو یہ نیت کر کے آئے کہ ہم جائیں گے اور علماء اکرام کے بیانات سنیں گے تو کچھ حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تب وہ کامیاب ہے، ورنہ چاہے وہ کتنی کوششیں کرتا رہے وہ کامیاب نہیں. تو لہٰذا میں تمام حضرات سے اور خاص کر مسلمانان ریٹا مافی سے جو حضرات ابھی اپنے گھروں پر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہ تمام حضرات جو اہل اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اب اس جلسے کی رونق کو آ کر بڑھائیں اور بیٹھیں اور علماء اکرام کے نورانی و عرفانی بیانات کو سماعت کریں. حضرات گرامی کلام مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا پرہیزگاروں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ چھپی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں. قبر، حشر، میزان عمل، پل صراط یا جو نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی مگر ہمارا پھر بھی ایمان ہے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں. جنت ہم نے دیکھی نہیں مگر ہمارا ایمان ہے کہ جنت ہے. دوزخ ہم نے دیکھی نہیں مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں دوزخ ہے. قبر کے سوالات، منکر نکیرین کے سوالات اور قبر کی تاریکیاں، قبر کی ہولناکیاں، قبر کے عذاب ہم نے دیکھا نہیں مگر ہمارا ایمان ہے کہ ہاں ہے. قبر جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ تمام باتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور نہ ہم نے کبھی دیکھی ہیں مگر پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ جس نے انہیں دیکھا ہے اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے کہنے کو ہم نے مانا ہے. تو اس نبی کی سیرت کا بیان ہے. سیرت کا مطلب نبی کی زندگی، نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق، نبی کا کردار کیسا تھا حضرات گرامی وہ یہاں پر بیان کیا جائے گا. تو لہٰذا میں تمام اہل اسلام سے اور خاص کر مسلمانان ریٹا مافی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ کثیر تعداد میں اس جلسے میں تشریف لائیں اور اس جلسے کی رونق کو بڑھائیں. دیکھیے حضرات گرامی یہ پریشانیاں ہمارے لیے نہیں ہیں کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ نبی کی ذات سے ہے. ہم جو ہمارے گلے کے اندر جو غلامی کا پٹا ہے وہ کسی ایسی ویسی شخصیت کا نہیں ہے، وہ مدینے کے تاجدار کا ہے. اور غلامی رسول جو ہماری زندگی کے لیے ہمارا ایک مقصد ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غلام نبی ہے اور اتنا فخر ہمیں نبی کی ذات سے ہے تو اس نبی کا ہم کیوں نہ گنگائیں، اس نبی کے کیوں نہ ہم چرچے کریں، اس نبی پر کیوں نہ ہم راتوں کو قربان کریں، اس نبی پر کیوں نہ ہم لمحات گزارے. حضرات گرامی جنہوں نے جو نبی سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے اپنے گھر بار، اپنے اہل و عیال، یہاں تک کہ اپنا سیم و سر قربان کر دیا. تو ہم راتیں قربان نہیں کر سکتے، ہم چند لمحات قربان نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میرا تمام اہل اسلام سے اور خاص کر مسلمانان ریٹا مافی سے یہ اعلان خاص کر درخواستن ہے کہ وہ حضرات جو ابھی اپنے مکانوں میں آرام فرما ہیں یا کہیں پر کسی بھی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حاجت نہیں، صرف بلا حاجت بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں باہر بھی، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس مدرسے میں آئے اور یہاں آ کر تشریف رکھے اور علماء کرام کے نورانی و عرفانی بیانات کو سماعت کرے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح سننے، آگے کو جو علماء کرام کے بیانات ہوں گے مولا ہم سب کو صحیح سننے اور اس صحیح سن کر
اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔